أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لم نہیں، کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، بدلو بدل ڈالا، انہوں نے بدل ڈالا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، کفرن کفر سے، ہے نا، وَأَحَلُّ اور وَأَحَلُّ اور اتارا، ہے نا، وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ اور اتارا اپنی قوم کو، دار البوار، دار کہتے ہیں گھر کو، بوار تباہی کے، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا. جہنم جہنم یصلونہا، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وبئس القرار اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ، قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، اور بہت ہی بری جائے قرار ہے. وجعلوا، اب یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کن لوگوں کی طرف؟ ناشکرے کی. ہاں، یہ اہل مکہ کے لیے بات ہو رہی ہے نا، اہل مکہ کے لیے، کیونکہ اس میں سے چنندہ لوگ اسلام کو قبول کیا تھا. جو سرداران تھے وہ نہ خود اسلام قبول کر رہے تھے، نہ اپنی قوم کو اس طرف آنے دے رہے تھے، الا یہ کہ جو لوگ آئے تھے وہ بہت ظلم اذیت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، یعنی یہ نعمت جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر سے، وَأَحَلُّ اور اتارا، قومہم اپنی قوم کو، دار البوار. دیکھیں کہ جب بھی کہیں آتا ہے تو کہا ان کے قوم کے سرداروں نے، وقال الملأ اور کہا ملک، یعنی جو ان کے ذمہ داران ہیں، سرداران ہیں، جو لیڈر ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب انسان ایک لیڈر چن لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ذہنیت ہو جاتی ہے نا کہ لیڈر جو کہے گا ہم کو وہ ماننا ہے نا. لیکن یہ لیڈر شپ جو ہے یہ اتنا ضرور ہمارے اندر وہ ہونی چاہیے کہ لیڈر کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہمیں رہنمائی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے نا. آنکھ بند کر کے تو نہیں ماننا ہے نا، چاہے وہ لیڈر ایک سوسائٹی کا ہو، چاہے وہ لیڈرشپ ایک خاندان کے، ایک سربراہ ہو خاندان کا، ہے نا، چاہے وہ سربراہ ہو ایک سوسائٹی کا. دیکھتے ہیں نا جہاں ہم رہتے ہیں کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے نا، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی چیئرمین ہے نا. لیکن تو یہ دیکھنا چاہیے، اتنا تو وہ رکھنا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اس کو کس کے وہ مت کرو، لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو تمہارے لیے تباہی کا ذریعہ بنے، ہے نا. تو کم سے کم اگر وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم ہٹا کے دوسرے کو لے آئیں،
تو کم سے کم اس کے لیے بھی جدوجہد ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، چاہے وہ ملک کا ہو، چاہے وہ کسی معاشرے کا ہو، چاہے وہ سوسائٹی کسی صوبے کا ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہی کا ہو، ہے نا. تو یہ بھی کوشش ہونی چاہیے ساتھ ساتھ. اور دوسرے اتنا تو ہمارے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کس چیز کی طرف لے جا رہا ہے نا. آج تو ہمارے لیے دیکھیں، آج اب یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ ہم تو ایسے اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں، لیکن پھر بھی نہ جانے کتنی جگہوں پہ کہیں پر ملک تو ہمارا ہے ہی دوسرے کو، ہے نا، لیکن جو ہے بہت ساری چیزوں پہ ہم مجبور ہیں، نہیں جو ہونا چاہیے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک دل کی رضامندی نہیں ہے، ایک آمادگی نہیں ہے، اور ہم اپنے مذہبی اس میں انشاءاللہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہے نا. جہاں کہ مذہبی کی اس کی بات آ جائے گی وہاں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جو ہے ہم جیسے بار بار وہی بات خالہ جان بھی کہا کرتی تھی، میں بھی کہتی ہوں کہ ہم اپنے گھر کو، ہے نا، پورے خاندان پر ہمارا وہ قبضہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے، اسلامی اصولوں پر چلانے کے لیے، ہے نا، اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم اس کو کوئی ہم کو وہ نہیں کر سکتا، ہم مجبور نہیں ہیں اس میں، ہے نا. اللہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہمارے خاندان کی مجبوری ہے نا، یا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ہم نہیں کٹ کے رہ سکتے، تو یہاں پر یہ ہمارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ہے نا، یہ عذر ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اب وہ لوگ جب ایک سربراہ ہے کہ ان کا اب جو کہہ رہا ہے سردار وہ ان کو ماننا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے ابو جہل اپنی اس کا سردار تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، ہے نا. ادھر جو ہے ابو سفیان اپنے اس کا وہ تو پورے مکے کا سردار تھا. اس طرح سے اب جو اپنے قبائلی زندگی ہوتی تھی نا، تو جو سردار کہہ دے وہ ماننا ہے. یہی وہ چیز سرداران، حالانکہ عوام جو ہوتی ہے نا، پبلک جو ہوتی ہے، اس کو صحیح چیزیں سمجھ لگتا ہے کہ صحیح ہے، مگر مجبور ہوتا ہے کہ وہ میرا سردار نہیں مجھے اجازت دے رہا ہے نا. تو یہ دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا. یہ یعنی یہاں پر یعنی اس کا مطلب کہ وہ لگتا ہے ایک چیز مل گئی تھی اور اس کی جگہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ہے نا، یہی ہے نا. تو یہاں دیکھیں یہ تو مکی سورہ ہے، اور یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے جو پہلے وہ تھے مسلمان تھے، پہلے کے مسلمان اہل کتاب تھے ان کی طرف، لیکن یہ چونکہ مکی سورہ ہے تو یہ خطاب ان سے نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر ان کے گھر میں یہ نعمت اتری تھی. کہنے کا مطلب نا کہ یہ اس کے خطاب اگر وہ ایسے ہوتا تو کہتے کہ یہ اہل کتاب سے مراد ہوگا کیونکہ ان کو یہ نعمت ملی تھی، مگر اس ضد میں انہوں نے، مگر ان کے لیے جب بات آتا ہے تو ضد ہٹ دھرمی کی بات آتی ہے نا. لیکن یہاں پر جو بات آئی ہے یہ اس لیے کہ وہ نعمت جو ان کے گھر میں اتری تھی، یعنی کہیں اجنبی شخص کوئی نہیں آیا تھا اور اس نے اس کا دعویٰ کیا تھا، وہ شخص رسول بنا تھا جس سے وہ پوری طرف واقف تھے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کا کیریکٹر صاف ستھرا بے داغ کیریکٹر تھا اس کا، بچپن سے صادق اور امین کا وہ خطاب دینے والے تھے، ہے نا. یعنی کسی طرح کبھی زندگی میں اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بے داغ سیرت اس کی سب کے سامنے تھی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، ہے نا. تو یہاں پر وہ نعمت ان کے گھر میں اتری تھی، تو اس نعمت کا انہوں نے کفران کیا، ہے نا. وہ نعمت یہاں سے مراد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ انہوں نے جو یعنی یہ تو ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو بغیر شک شبہ کے اور اس کو قبول کر لیتے کہ اس شخص تو ہم جانتے ہیں، کبھی اس کے اندر یہ شوق نہیں رہا ہے نا، کبھی جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی اس نے کچھ اس کا جو ہے خواہش نہیں، منصب کی خواہش نہیں کی ہے نا. تو یہ شخص اگر کہہ رہا ہے تو اس میں سچائی ہوگی، مگر انہوں نے اس میں اپنے سرداروں کے کہنے میں، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس نعمت کو کفر سے انکار سے بدل ڈالا. جہنم یصلونہا، وہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں، وبئس القرار، اور بہت ہی بری جائے قرار ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے تو جب اس پر حجت تمام ہو گئی اس قوم پر تو پھر اللہ کا عذاب آیا ہے. اہل مکہ والوں کے لیے کیا عذاب تھا؟
انہوں نے بھی انکار کیا تھا. حجت تمام ہوئی. ان پر عذاب یہ تھا کہ جب یہ مکہ فتح ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی حج نہیں کیا تھا, ہے نا. سن 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, سن 9 ہجری میں, سن 10 ہجری میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا ہے. سن 9 ہجری میں اعلان عام کر دیا گیا, اللہ کے رسول حج کرنے, مسلمانوں نے حج کیا لیکن اللہ کے رسول نے حج نہیں کیا. اس وقت یہ ابھی راستے ہی میں یہ قافلہ تھا کہ آپ پر یہ وحی نازل ہوئی, سورۃ توبہ نازل ہوئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو, وحی کے پیغام کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا, اور کہا کہ اس مرتبہ جا کر اعلان کر دے کہ اگلے سال سے کوئی مشرک یہاں پر حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور دوسری چیز, اس مکہ کو خالی کر دیں, یہ مکہ صرف مسلمانوں کے لیے اب ہے. یہ بڑی کم توہین کی بات تھی, ان کے لیے سزا یہی تھی. وہ آج جو اب تک اس گھر کے وہ کہلاتے تھے, متولی کہلاتے تھے, ان کا حق تھا, وہ حق ان سے چھین لیا گیا, ان کے لیے عذاب تھا. جو سردار کی حیثیت سے رہتے تھے, بہت ہی اعزاز کے ساتھ رہتے تھے, اب ان کو یہ تھا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا ذمہ بن کر رہیں. اور اس مکے کے قریب, اس کعبے کے قریب, اس حرم کے قریب کوئی مشرک نہ پھٹکنے پائے. پہلی آیت کا نزول اسی سے ہوا, براءۃ من اللہ ورسولہ. اعلان عام ہے برات کا, علیحدگی کا اللہ اور اس رسول کی طرف سے, ہے نا, کہ اس سال کے بعد پھر وہ, تو یہ ان کے لیے تھی سزا, یہ ان پر عذاب تھا, ہے نا, کیونکہ انہوں نے وہ جانتے تھے. تو ان کے لیے یہ تھا کہ حالانکہ, اور جب وہ فتح ہوا ہے, بیت المقدس فتح ہوا ہے, بیت المقدس فتح ہوا ہے, تو وہاں پر جب عیسائیوں کا وہ تھا, لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فتح ہو گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر وہاں کا سسٹم کیا ہوگا, وہاں کا نظام کیا ہوگا, جب وہ قائم کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر بہت ہی نرم وہ رکھا ہے. ان سے کہا کہ آپ کی عبادت گاہیں جیسے آپ کرتے تھے ویسے ہی رہیں گے. بہت ہی اتنا وہ تھے کہ وہاں کے عیسائی خوش ہو گئے کہ جو ہم پر ہمارا وہ تھا وہ تو اور زور آور تھا, ہے نا. ان کے حقوق ان کو دیے, ملے گئے. بس یہ تھا کہ ذمہ بن کر رہیں گے اور جزیہ دیں گے, اور اس جزیہ دیں گے اس کی تو اسلامی حکومت کی گارنٹی ہوگی کہ وہ ان کا تحفظ دے گی, ہے نا. تو یہ تھا یہاں پر کہ ان کی سزا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہنم یصلونہا, ان کا وہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں, وبئس القرار, اور بہت ہی بری جائے قرار ہے. وجعلوا, اور انہوں نے بنا ڈالے للہ, اللہ کے لیے, اندادن, شریک, لیضلوا, تاکہ وہ بھٹکا دیں, عن سبیلہ, تاکہ وہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے, یعنی اللہ کے راستے سے. قل, کہہ دیجئے, تمتعوا, تم فائدہ اٹھاؤ, اور فإن, بے شک, مصیرکم, تمہارے لوٹنے کی جگہ کون سی ہے, الی النار, آگ کی طرف, تم لٹاؤ جاؤ گے آگ کی طرف. قل, کہہ دیجئے, لعبادی الذین, کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے لعبادیہ. جب یہ عبادی آتا ہے تو بہت ہی پیارا جملہ ہوتا ہے, میرے بندوں سے, ہے نا. کتنا وہ ہے, اگر ہم اس ایک لفظ کو یاد رکھیں تو سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں میرے بندوں, اور ہم کتنا اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہیں, ہے نا. کہاں ہم بھٹک رہے ہیں, ہر ٹینشن, ہر اس کو اپنے اوپر لے کر, ہر اپنے اس کو کہہ رہے ہیں, جیسے لگتا ہے ہماری تدبیر, ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری پلاننگ, جو کچھ ہے اسی پر انحصار ہماری کامیابی کا ہے. بھول جاتے ہیں کوئی خدا ہے نا, اس سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنا دور ہوئے ہیں, ہے نا. اس کا سہارا ہمارے ساتھ کتنا مضبوط ہے. اگر وہ مضبوط ہے وہ سہارا, تو پھر ٹینشن ہو بھی تو ٹینشن نہیں ہے. اگر وہ سہارا کمزور ہے تو چھوٹا ٹینشن بھی بڑا بن جاتا ہے نا. کبھی ہم اپنی پلاننگ, اپنی تدبیروں پر, اپنی قوت پر وہ انحصار کرتے ہیں, کبھی لوگوں پر کرتے ہیں, کبھی ان سے بھیک مانگتے ہیں, کہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں کہ میرا کوئی رب بھی ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے. یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ اللہ
کل کہہ دیجئے. اب سوچے پکار کون رہا ہے, کہہ کون رہا ہے؟ وہ ہستی جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے نا, اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں. وہ فرما رہا ہے قل کہہ دیجئے لعبادی الذین, میرے ان بندوں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں. اب ایمان لائے ہیں, یقیم الصلاۃ, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز قائم کریں. نماز ہی وہ رشتہ ہے, نماز ہی اللہ اور اس کے بندے کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے, اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے نا. معراج کس کو کہتے ہیں؟ بلند مقام, یعنی میرے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ اللہ سے, ہے نا, یہ ملاقات کا ذریعہ ہے اللہ سے. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نا, جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. کبھی کبھی ہم لوگ بھی یہ سوچیں, جب بہت پریشان ہو طبیعت یا کوئی بہت بڑی خوشی ہو, تب بھی سب سے پہلے میں اس کو کس سے شیئر کروں, ہے نا. ٹینشن ہے تب بھی سب سے پہلے میں کس سے اس کو شیئر کروں. ہوتا ہے نا, اس وقت ہم ڈھونڈتے ہیں, کوئی ٹینشن ہوتا ہے تب بھی, کوئی بڑی خوشی ملتی ہے تب بھی اپنے کسی عزیز کو ڈھونڈتے ہیں, ہے نا. کسی ہم راہ چلتے ہوئے ہم نے کسی خوشی کو نہیں سناتے, یا اپنے غم کو اپنا کہہ کر ہلکا نہیں ہونا چاہتے. جو بہت ہی بڑا رازدار ہو ہمارا, جو ہماری غموں کو ہماری خوشیوں کو محسوس کرنے والا ہو, اس سے کہتے ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو وہ جو پکار رہے کہہ دیجئے میرے بندوں سے, اس سے بڑا حقدار کوئی اور ہے نا. تو یہ اس وقت کیا کرنا چاہیے, یقیم الصلاۃ, وہ نماز صرف 5 وقتہ نماز تو قائم کرنا ہی ہے. وہ قائم کرنے کے بعد 5 وقتہ نماز ہی کی ہے, لیکن ہم مومنوں کی یہ ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہماری سب بہنوں کو بھی, کہ خوشی ہو تب بھی, غم ہو تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر اللہ کے حضور جا کے ہم کسی دکھ کو اپنے اللہ کے حضور کہہ کے دیکھیں, کتنا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے, اور ایسا لگے گا کہ ہم کسی مضبوط سہارا ہمیں مل گیا ہے. جسے کہتے ہیں ڈوبتے کو ایک مضبوط سہارا, تنکے کا سہارا نہیں بلکہ ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں, وَيُنْفِقُوا, اور دوسرا وہ کیا ہے, خرچ کریں, ہے نا, مما, اس میں سے جو رزقناہم, جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے, سرًا, چھپا کر بھی, وعلانیتاً, اور اعلانیہ بھی, ہے نا. دونوں خرچ, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی, من قبل, اس سے پہلے, ان یاتیہ, کہ آ جائے, یومن, وہ دن, لا بیعون, یوم لا بیعون, وہ دن آ جائے کہ لا بیعون, نہیں ہوگی تجارت. بیع کہتے ہیں تجارت کو, نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی, ہے نا. فیہ, اس میں, ولا خلال, خلیل کی جمع خلال ہے نا, اور نہ ہی دوستی ہوگی. وہاں پر نہ کوئی دوستی ہوگی, دوستی کام آئے گی, اور نہ ہی خرید و فروخت ہوگی, نہ ہی کوئی تو یہاں پر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اور یہاں تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ پیار سے پکار رہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے. اب وہاں پر جب جیسے آیا ایک شخص, ایک بدو آیا اللہ کے رسول سے, کہا کہ اللہ کا رسول وہاں پر حساب لینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ. تو وہ کتنی خوشی سے وہ جھومتا ہوا گیا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن یہاں یہ بھی تو ہے کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ہی ہوگا, تمام اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والا بھی ہے, تو پھر کیوں فکر کیا؟ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. ہم ڈرتے تو بہت ہیں اللہ سے, ہے نا. کون مسلمان ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے ڈر نہیں ہے؟ ہر انسان ڈرتا ہے, مگر کہتے ہیں اس ڈر کا اور اس محبت کا اللہ ثبوت بھی چاہتا ہے نا. اس ڈر اور اس محبت کا
ثبوت بھی چاہتا ہے کہ ہم نے کتنا کوشش کی. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم کیا کیا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس دن جب کوئی دوستی نہیں کام آئے گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی, ہے نا, کیونکہ اللہ منصف ہے نا. تو دیکھیں کہ اس کے بعد بھی یہ کوشش, ہماری کوشش بہت بڑی وہ نہیں, کوشش ہمارا وہ ہے, لیکن ہم اپنی کوششوں پر ہمارے اس ناکامی کامیابی کا انحصار نہیں ہے. اللہ کی محبت ہی غالب آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے, ہے نا. لیکن ایک جیسے ایک وہ تھے, ایک نیک انسان تھے, مولوی تھے, امام تھے, تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک ڈاکو کو پناہ دی تھی, اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میں پیدا ویسے خاندان سے نہیں ہوں, بلکہ ایک اچھا انسان تھا, مگر مجھے حالات نے ایسا بنا دیا کہ میرے ساتھ میرے خاندان والوں نے کتنا ظلم کیا, اور میرے باپ کے مرنے کے بعد کہ پھر میں ان سے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب اختیار کیا اور یہاں تک پہنچا. تو انہوں نے کہا دیکھو اس طرح کے جو لوگ بنتے ہیں نہ کچھ اس کے پیچھے رہتا ہے. بیٹا میں جانتا ہوں, لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں تم سدھر جاؤ. اس نے کہا کہ اگر میں ایک اچھا انسان بن بھی جاتا ہوں تو پھر معاشرے میں تو میرا یہاں تو انعام لگا ہوا ہے کہ جو اس کو پکڑ کر لائے گا اسے 2 لاکھ روپے ملیں گے, اور پھر معاشرے میں میری کوئی ویلو ہوگی, لوگ تو مجھے اسی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اور پھر اس نے کہا کہ اب پھر مجھ سے شادی بیاہ, میں ایک برا انسان ہوں, برے ہی لوگ ملیں گے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا, میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کروں گا, ہے نا. اب اس مولوی نے اپنے اس کا حق ادا کیا, اور پھر انہوں نے وہ کیا, جو کہ ایک چھپے ہوئے تھے ان کے گھر میں جا کے پناہ لی تھی, انہوں نے جب وہ کر لیا, انہوں نے قرآن سکھایا, انہوں نے پھر مسجد میں جانے لگے, یعنی ان کی پوری دنیا, وہ تو پورا اپنا چھوڑ کر آئے تھے, یہاں چھپے ہوئے تھے کہ اس میں بیابان میں. تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے نکاح وعدہ پورا کے نکاح بھی کر دیا. بہرحال بہت اچھے انسان بن گئے. لیکن جب آخری وقت ان کا آیا نا, مرنے لگے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا, اچھا وہ چھپے کیوں تھے, کسی کا قتل ہو گیا تھا ان سے, اور ان کو جو ہے انعام. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت سی چیزیں جو ہے ایسی ہوتی جو انسان رشتوں میں مجبور ہو جاتا ہے, نہیں کہہ پاتا ہے. میں قرآن پڑھتا جب بھی پڑھاتا تھا تو مجھے یاد آتا تھا, لیکن میں کہہ نہیں سکا. شاید تم میرے داماد بن چکے تھے, اس لیے تمہارے اوپر قصاص ہے نا, تمہارے اوپر قصاص ہے, تم سے جو ہوا ہے. اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا جس پر میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وہ ہو جائے, کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر اس کی محبت کا ہماری جھولی میں کچھ تو ہو, اس کی محبت کا ثبوت کے طور پہ ہماری جھولی میں کچھ تو ہو. یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگا تھا. اور پھر ان کو دیکھیے کہ نصیحت سننے والے کا عالم کون تھا, کیا تھا کہ جب وہ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جب وہ قرآن پڑھتے, جب قصاص کی آیت پر پہنچتے تو رک جاتے, اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں میں یہ پورا کروں گا. بہرحال انہوں نے خود جا کے پیش کیا, اپنی بیوی کو پہلے سمجھایا ذہنی طور پہ تم تیار رہو, دیکھو موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, موت اپنے وقت پر آئے گی, مجھے آخر ڈھونڈ رہے ہیں, میں جا کر حاضر ہو جاؤں گا, اب جو ہونا ہوگا, لیکن کم سے کم اللہ کے ہاں تو بری ہو جاؤں گا. زندگی کتنے دن کی ہے. پھر ایک فوج آیا تھا سر سے بھاگ کر, اور آیا وہاں سے کچھ خطرات تھے اس کے, کیونکہ سرحد سے کی حفاظت کرنے والے فوجی جب وہاں سے بھاگتے ہیں تو ان کے لیے کیا وہ ہے نا. اور تو پھر وہ آیا اور کنویں میں پانی نکالنے کے لیے گیا, وہ گر کر مر گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر وہ وہاں پہ ہوتا تو شہید کہلاتا, موت تو آپ اس کی لکھی تھی, اب اس کنویں میں مر کر تو اس کے دیکھا کیا اس کی وہ ہوئی ہے کہ وہاں سے, اب وہ تو ایک باغی ہے نا, ہوا نا, تو پھر جو ہے مفرور ہوا نا, تو جو ہے بہرحال تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو موت اگر میری ہے تو آ کر رہے گی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے ہاں بری ہو جاؤں. تو یہاں پر یہ تمام جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نماز قائم کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے, یہ اللہ کی محبت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگاہ کر رہا ہے نا, اور بڑی عزت سے مخاطب کر کے, ہے نا, کتنی عزت سے مخاطب کر کے
تو یہ ہمارے لیے کہ ہم جیسے لوگ پھر بھی ہم سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ دونوں کام، اللہ کی راہ میں نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ صرف پیسوں کا ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز، اللہ کے تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی نعمت ہے اس میں سے وہ خرچ. وَمِمَّا رَزَقْنَا، یہاں پر جو آیا ہے نا، مما آیا ہے نا، نکرا یہاں پر ہے نا یہ، اور رزقناہم، رزق تو یعنی جو تو عربی کی زبان میں رزق کا مفہوم صرف پیسے روپے کا نہیں ہے. ہم رزق اسی کہتے ہیں نا جو پیسہ ہم حاصل ہو، کھانے پینے کی چیزیں، یعنی رزق ہم مال کو کہتے ہیں، ہے نا. لیکن عربی زبان میں اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں رزق ہیں، یہاں تک کہ ہدایت بھی رزق ہے. دعا کرتے ہیں نا، ہے نا، اللہم ارزقنی التفکر وتدبر، ہے نا، وہاں پر کس کا کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو یہاں پر وہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں خرچ کرنے کی. اللہ الذی، اچھا دیکھیں یہی وہ چیز تھی. اب دیکھیں صحابہ کرام کا کیا ہو، تو یہ تو میں نے ایک وہ قصہ سنایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم تھا، صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا، جب ان کو خنجر لگا، تیر نہیں خنجر جب لگا، وہ جو نماز پڑھا رہے تھے، خنجر لگا تو ان کے پاس عبداللہ بن عباس آئے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو کہ آپ جو ہے ان لوگوں میں سے تھے کہ جب لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑا تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور آپ نے اپنے مال سے آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آیا. انہوں نے تمام خوبیاں گنائیں، اور اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے خوش تھے، اور 10 سالہ آپ کی خلافت پر بھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اب آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے، آپ کو شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سنا، اور کہا کہ عبداللہ وہ تمام جملے پھر سے دہراؤ جو تم نے کہے ہیں. انہوں نے پھر سے دہرایا. انہوں نے کہا، تمام باتیں سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں، خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں یہ دنیا اور جس کے قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں، اس رب کی قسم کہ اگر جو کچھ میں آج محسوس کر رہا ہوں، جس سختی کو میں محسوس کر رہا ہوں، اگر میرے پاس پوری دنیا کا مال و زر مل جاتا تو میں اس سے بچنے کے لیے میں سب کچھ خرچ کر دیتا. اب سوچیے کہ عمر کون تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ تھے کہ جنہوں نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آیا، ہے نا، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا. وہ 10 سالہ روشن دور سورج کی آنکھ نے پھر کبھی نہیں دیکھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کہ کوئی پیسہ اپنے صدقات لے کر لوگ پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. ایسا نظام قائم کیا تھا، ایسا نظام قائم کیا گیا تھا. وہ زکوٰۃ کا صحیح محصول جو تھا، صحیح مصارف جو تھے، کوئی لینے والا نہیں رہ گیا تھا. ہر کوئی اپنے پیروں پر کھڑا تھا. وہ عمر جو اتنی فکر ہوتی تھی کہ دیکھا کہ ایک گشت کر رہے ہیں، جو گشت کرتے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ جو میرے کندھوں پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے، کل اس کے بارے میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. نیند نہیں آتی تھی، گشت کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر کوئی بکری پیاسی مر گئی تو عمر اللہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا اگر میرے دور خلافت میں وہ عمر وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم کتنے بے فکر ہیں، روز ایک وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا. اگر اللہ تعالیٰ زندگی کا یہی بہت لمبی زندگی انہیں نہیں ملی تھی. اب سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی، 63 سال. وہی عمر ابوبکر رضی اللہ کی ملی. جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، دیکھیں کہ امام حسن البنا شہید
42-43 سال کی عمر. میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی عمر میں وہ شہید ہو گئے, لیکن ایک وہ جماعت قائم کر کے گئے. آج بھی ان کی تحریک زندہ ہے, آج بھی اس کے لیے لوگ اسلام کے لیے جو جدوجہد, دیکھیے آخری جو وہ شہید ہوئے ہیں ڈاکٹر مرسی, یہ انہیں کی تحریک تھی. یہ مصر کے تو یہ آج بھی لوگ اس تحریک کے وہ ہیں, اور آج بھی اس میں انہیں حق بات بولنے پر, حق قائم کرنے پر, حق جو طاغوتی نظام کے خلاف وہ کرنے پر انہیں آج بھی پھانسی کے تختے پر چڑھنا پڑتا ہے. لیکن وہ آج بھی ہو رہی ہے وہ جدوجہد, ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ایک ایسی کتنے لوگ جو گزرے ہیں بڑی بہت ہی کم عمری میں, 40, 42, 45. جب میں ان لوگوں کی ہسٹری پڑھتی ہوں تو کہتی ہوں یہی عمر میں اتنا کام کر کے گئے, اور ہم لوگ کو تب بہت عمر مل چکی ہے, کچھ نہیں کر پائے ہیں, ہے نا. اللہ ہی ہے الذی جس نے خلق السماوات والارض, جس نے زمین و آسمان اور زمین کو پیدا کیا, وانزل اور نازل کیا من السماء ماء آسمان سے پانی, فاخرج پس نکالا بھی اس کے ذریعہ من الثمرات پھل, رزقا پھلوں کا رزق, لکم تمہارے لیے, وسخر اور مسخر کیا, لکم الفلک تمہارے لیے کشتی کو, لتجریہ تاکہ جاری ہے, فی البحر سمندر میں, بامرہ اس کے حکم سے, وسخر اور مسخر کیا, لکم الانہار تمہارے لیے نہریں, وسخر اور مسخر کیا, لکم الشمس تمہارے لیے سورج کو, والقمر اور چاند کو, دائبین کا مطلب لگاتار, ہے نا, جو مسخر ہے لگاتار. یہ اب کشتی اور وہ اس کا تب زمانہ نہیں رہا کہ ہم اس کا مشاہدہ کریں, ہے نا. آپ لیکن دیکھیں ذرا سا بھی اس سمندر میں, آپ دیکھیں کہ آج جو خبریں سن رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیسا سیلاب آیا. ابھی اب دیکھیں اپنے اسی مہاراشٹرا میں کتنا زبردست وہ تھا, ہے نا, 1 سال پہلے آیا تھا. اسی میں ذرا سا بھی وہ ہوتی ہے. میں نے اس میں دیکھا جب یوٹیوب پہ کہ جو بلوچستان کا وہ دیکھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ پورا اس پانی میں کتنی طاقت ہو گئی ہے کہ پہاڑ تک وہ جیسے سارے وہ بہا کے لے کر جا رہا ہے. ایسا پانی کی ریلا ہے کہ جیسے اپنے آپ سب گرتے چلے جا رہے ہیں, ہے نا. انسان کیا چیز ہے کہ وہ پہاڑ اور عمارتیں ایسا گر رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ, میں سوچ رہی تھی, وہ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جب نوح علیہ السلام کی جب یہ طوفان آیا تھا تو کچھ اسی طرح کا وہ رہا ہوگا. بھول گئی ہے آج کے لوگ, کہ آج ہم بھول گئے ہیں کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وہ نشانیاں اپنی دکھاتا رہتا ہے نا, دکھاتا رہتا ہے. اور یہ ہم دن رات مشاہدہ جو کرتے ہیں سورج اور چاند کا, اگر اس میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو پھر کیا ہو ہمارا, ہے نا. یہاں پر یہ دن رات ہم مشاہدہ کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, کہ اس نے مسخر کیا. آج جو اللہ نے مسخر کیا ہے ہمارے لیے, ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب اس کی سورج کی چاند کی روشنی, سورج کی گرمی, سب کچھ ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر اس میں ذرا بھی وہ آ جائے تو پھر ہم اس انسان کا وجود ہی ممکن نہ رہے, ہے نا. یہ بھول جاتے ہیں بہت ہی, اس سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ, اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو, وَالنَّهَارَ اور دن کو. یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے, کتنی بڑی نشانی ہے. یہ بھی کس کے حکم سے جاری ہے نا. تو یہ تو بہرحال ہمارا اس پر ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ جو ہے یہ نان مسلم کے لیے, یہ چونکہ مشرکین مکہ اس کو مان ہی نہیں رہے تھے, اسی لیے ان کو بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کا مشاہدہ کرا رہا ہے یا انہیں یاد دلا رہا ہے کہ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نشانیاں, ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پر اس پورا حق ہے ہمارا اس پر, ہے نا. اس میں کوئی وہ نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ کا حق ہے کہ ہم کو عطا کرے. بھول جاتے ہیں کہ یہ کائنات کی تمام چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں,
اللہ تعالیٰ ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہی ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے نا، اسی کے ذریعہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، اور تم کو عطا کیا من کلی، ہر وہ چیز، ما سألتموہ، جو تم نے مانگا، جس کا تم نے سوال کیا، ہر وہ چیز تمہیں دی. وَإِن تَعُدُّوا، یہ بہت زبردست آیت ہے. وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوہا، تو تم نہیں گن سکتے. گن سکتے ہیں اللہ کی نعمت کو؟ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتے کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک نہ رہے تو ہم ادھورے ہیں، ہے نا. ہم تو اپنے آپ اس جسم کے پارٹس کو ہی پورے نہیں جانتے، ہے نا. سائنس تحقیق کر کر کے بتا رہی ہے نا. لیکن جو ہے یہ ہم تو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے، اور دعویٰ اتنا بڑا ہے اپنے اوپر، اپنی اس کا، ہے نا، کہ ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں تو، اور اس میں تمام نعمتوں میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت، دین اسلام جو اللہ نے دیا ہے ہمیں. ایمان مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دیکھیں کہ جب کسی ہاسپٹل میں کبھی، جب اکثر امی میری ایڈمٹ ہوتی تھیں تو وہاں رکنا پڑتا تھا، وہاں پہ مشاہدہ جب کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جس سے لوگ اتنا متاثر ہوتے ہیں، لیکن صرف اسی ایک نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے ادھورے لگتا ہے ہم تو مکمل ہیں. ان کی تمام ڈگریاں، تمام، اللہ یہ کہ ہم کو ان کی ضرورت ہے کہ اس کے باوجود وہ ہم سے کمزور، ہم سے ادھورے لگتے ہیں. ایک انسان اتنی وہ ڈگریاں لے کر، لیکن یہ نہیں پہچان سکا اس کا پیدا کرنے والا کون ہے. میں اکثر ان لوگوں سے پوچھتی بھی تھی کیونکہ جتنے ہیں اس کے، نہیں سب سے بڑے ہمارے کون ہے جو وہاں پر وہ لگا ہوا ہے. اس وقت دعوت کی وہ تھا تو دھن بھی تھی، تو اکثر میں وہ جو سسٹر آتی تھیں، ڈاکٹر جب کبھی فارغ وقت میں تو میں ان سے پوچھتی بھی تھی، لیکن جب ان کا ٹیکا سا جواب ہوتا تھا نا کہ ہمارے سب سے بڑے وہ کون ہے، تو وہ جو ان کے وہاں پہ بھکتی میں جو تصویریں لگی کون ہے وہ وہاں پہ، وہی جب کہتے تھے میں سوچتی تھی کہ ان کو میں کیسے کہوں کہ جو ہے بس ان کا عقیدہ ہے، اندھا عقیدہ ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، کتنی بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے، تو اتنا بڑا حساب بھی ہوگا. وہ تو ان کی پہنچ، وہی ان کی سوچ کا دائرہ بس اتنا ہی ہے، سوچتے ہی نہیں اس سے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کا دائرہ بہت وسیع کیا ہے نا، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری پہنچ تو اس آسمانوں تک ہے نا، ہماری پہنچ، ہماری سوچ تو اس آسمانوں میں پرواز کرتی ہے نا، اس زمین تک نہیں ہے. وہی ہے نا کہ وہ ہے کہ انسان اپنے علم کے ذریعے چاند تک تو پہنچ گیا، مگر اس کو یہ سلیقہ نہیں آیا کہ اس کو زمین پر کیسے چلنا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس اسلام سے محرومی ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جب یہ فیض احمد فیض جب ان کو وہ جب انہیں قید کیا گیا تو انہوں نے کہا، ان جیلروں سے کہا کہ تم مجھے قید کر کے کیا کرو گے؟ میری سوچ تو وہی آسمانوں میں پرواز کر رہی ہے. قید کر کے میرا کچھ تم میرے جسم کو قید کر سکتے ہو، میری سوچ کو نہیں قید کر سکتے. میں تو وہی آج بھی کروں گا، ہے نا، کیونکہ حق کی حق بات کہنا، حق کا علم بلند کرنا، یہ جو ہے وہی ان کا قصور تھا. انہوں نے کہا آج وہ میں بھی کہوں گا، آج بھی وہی کہوں گا، میری سوچ کو تم نہیں قید کر سکتے. تو مومن تو اتنا مضبوط ہوتا ہے نا. یہ چیز جو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ جو ہے خام ہے جب تک تو مٹی کے ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار تو، ہے نا. تو پھر اسے کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی. تو یہاں پر تو یہ نعمت ہمیں ملی ہے
اب اگر یہ مومن جو ابھی ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ ایک مضبوط مومن اور ایک کمزور مومن کی مثال جو دی گئی ہے، مضبوط مومن کی مثال اس درخت سے ہے جس کی جو ہے جڑیں بہت ہی اندر تک ہوں، بہت ہی مضبوط ہو، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہوں، اور ہر دم ہر وقت وہ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہو۔ کمزور مومن دعوت ایمان کا اس کا بھی ہے، دعوت و آخرت پر اس کا بھی ہے، مانتا ہے، ایمان اس کا ہے نا، اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ ہے، مگر ذرا سا بھی جیسے کہا ہے نا کہ ذرا ان کو جب سختی محسوس ہوتی ہے تو روشنی محسوس ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ذرا مشکل محسوس ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اپنا ہم جب ایک جماعت سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے تو یہ ہمارا اپنا مشاہدہ، اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سے مومن ہیں۔ جب ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے وقت کا، ہماری صلاحیتوں کا، تو اس وقت ہم کون سی چیز کو ترجیح دے رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے نا۔ چھوٹے یا ہم جو عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کے دین کے کام کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے جو ہم عذر پیش کر رہے ہیں، کیا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، یا اتنا ہمارا ٹائم اپنی صلاحیت دینے سے ایک بڑا کام انجام پائے گا، ہے نا۔ تو یہی وقت ہوتا ہے جب اپنے آپ کو جانچنے کا۔ وہ گھر میں جو بیٹھا ہوگا، جو کسی اجتماع سے وہی نہیں ہوگا، اس کو یہ موقع نہیں نصیب ہوگا، اس کمزور مومن اور مضبوط مومن کا، ہے نا۔ تو مضبوط مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس پہ وہ بہت اچھی مثال دی تھی کسی نے کہ وہ درخت جیسے اگر اس کو کھاد پانی نہ بھی ملے تو زمین کی تہ سے وہ اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، اسے کسی کی نصیحت، کسی کی اس تذکیر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندر تو وہ مومن جس اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ ہمارے دلوں کو، ضروری نہیں کہ ہم قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہمارا دل بھی اس کے لیے کھل جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی ملے گی، ہے نا۔ اور یہ ایسی جگہوں پہ، ایسے وقت پر ہمیں ہمارا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اپنا حساب لیا کر، اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آج تم عمل کے میدان میں ہو، حساب کا وقت نہیں آیا ہے، کل حساب کے میدان میں ہوگے اور عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم گن نہیں سکتے، تو کہیں ہم ان نعمتوں کے ساتھ ہم کفران نعمت کرنے والے ہم تو نہیں ہیں، ہے نا۔ اور ہم کون سے مومن بننا چاہتے ہیں؟ وہ مومن جو ذرا سے جو اوپر سے ہی اس کی وہ ہے اور دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن ذرا سا بھی تیز ہوا چلی، ذرا بھی دھوپ ہوئی، سوکھ گیا اور اس کو اکھاڑ کے لوگوں نے پھینک دیا۔ ہم وہ مومن ہیں یا وہ مضبوط درخت؟ کون سے مومن بننا چاہتے ہیں، ہے نا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، یہاں پر دیکھیں ظلوم جو ہے یہاں پر ظالم کی جمع ظلوم، اور لام یہاں پر تاکید ہے کہ بڑا ہی ظالم ہے، اور کفار ناشکرا ہے نا، تو انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، ہو گیا ابھی ایک ہی رکوع ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد۔ اب دیکھیں یہ خطاب جو آ رہا تھا، میں نے کہا نا کہ اہل مکہ سے ہے، شروع سے جو ہم نے رکوع شروع کیا ہے نا۔ اب یہاں پر اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے نا، کہ میں نے تو یہ اپنی باتیں اس میں ایڈ اس لیے کی کہ ہم مسلمان، ہمیں ان نعمتوں میں کون سی چیز ہمیں اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ نعمت تو تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے نا، لیکن یہ نعمت جو ہمیں ایمان والوں کو ملی ہے، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بسایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اس شہر کو بسایا تھا، تو اب ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جن کے تم بڑے دعوے دار ہو وہ کون تھے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے،
हाजल बलदा, इस शहर को, आमिना, अमन का घर, वजनुबनी, वजनुबनी, और मुझे, वजनुबनी, और मुझे बचा, वबनिया, और मेरी औलाद को भी, अन्नाबुदल असनाम, और मुझे और मेरी औलाद को बचा, वजनुबनी, और मुझे बचा और मेरी औलाद को भी, अन्नाबुदा, ये कि बंदगी करें, नाबुदल असनाम, बुतों की बंदगी करने से मुझे और मेरी औलाद को बचा, है ना। रब्बे, ऐ मेरे रब, इन्नहुन्ना, अच्छा देखें यहाँ पर सिर्फ इसीलिए जब दुआ करें सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए भी दुआ करनी चाहिए, शामिल करना चाहिए। और ये हमें दुआ ही नहीं बल्कि ये फिक्र भी होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की परवरिश के साथ भी उनकी, जब हम यानी जिंदगी के हर हिस्से में उनकी ये फिक्र हमारी ज़रूर हो कि इनकी हम ये सिर्फ इनकी उस तक नहीं है बल्कि हमारी नस्ल कैसी तैयार है ना। किसी ने कहा ना कि लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा वो रहता है, लेकिन लड़कों को क्या है, वो अपने कोई भी आएंगे हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। हमने कहा नहीं, लड़के की भी बहुत अहम होता है, वो हमारी नस्ल उसके हाथों में जाती है जो आने वाली है ना। तो उसके बारे में हम लापरवाह कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये अपने बच्चों के, मैं वही देख रही थी कि आज इतना बड़ा कायदे आज़म अली जिन्ना, है ना, कहा जाता है ना। मैं उनके बारे में अभी पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक इंसान जिसे लोग अपना आज जाने के बाद भी उसे अपना वो मानते हैं, लेकिन वो इंसान क्या छोड़ कर गया, क्या आखिरत के लिए बना कर लेकर गया। बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने एक कम उम्र में, उस वक्त शादियां होती थी जब वो शादियां हो गई थी, मगर शादी हो गई 25 साल की उम्र के पहुंचे तो उनकी बीवी फौत हो गई और वो अभी पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने शादी ही नहीं की अपनी। उस ज़माने में लंदन और इंग्लैंड जाके पढ़ना बहुत बड़ी वो है। उन्होंने तो उन्होंने शादी नहीं की। फिर 42 साल की उम्र में उन्होंने एक पारसी औरत से शादी की, उससे एक बेटी हुई और उसकी जो है वो बेटी जो है हो सकता है उसमें कुछ आगे पीछे भी हो, लेकिन मैंने जो अभी मैंने पढ़ा वो उनकी एक बेटी हुई। तो अब उसके बाद वो बीवी भी फौत हो गई 29 साल की उम्र की। उनकी बीवी 18 साल की थी, ये 42 के थे। अब उसके बाद उनका इंतकाल हो गया 29 साल की उम्र के उनकी बीवी का, और वो बेटी थी उनकी। वो बेटी जब बड़ी हुई तो उसने एक पारसी को पसंद किया, अपने बाप से मॉडर्न लोग थे, आके कहा। तो उन्होंने कहा इतने बड़े उसमें इतने मुसलमान काबिल मुसलमान बच्चे हैं, लड़के हैं, तुम्हें वही पारसी पसंद आया। तो उसने कहा कि जब आपने पसंद किया था मेरी माँ को तो फिर वो पारसी क्यों पसंद किया था। बहरहाल उन्होंने उसको कर दिया, खुद कर लिया, उन्होंने कर दिया। फिर उस बेटी से उन्होंने कता ताल्लुक़ कर लिया। आज उसकी नस्लें, उनकी नस्लें, उनकी वही बेटी थी, उस बेटी से कई बेटे हैं, अब सब पारसी हैं और वही सरनेम उनका है जो उनके बाप का पता नहीं क्या कुछ है पारसी जैसा। और उनकी जो है बड़ी बड़ी कामयाब, मुंबई में भी उनके बेटों की जो है बहुत बड़ी कंपनियां हैं। शायद मुझे तो नहीं पता वो है, लेकिन जो जानते मशहूर कंपनियां हैं। अब वो करके बताऊंगी कि वो उनके नवासों की। सोच रही थी मैं कि इतना नाम है, कहते हैं यहीं आकर सारी हमारी वो ख़त्म हो जाती है ना, यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि इतना कायदे आज़म दुनिया जब तक रहे याद करेगी, है ना। कायदे आज़म बड़ी ही इज्जत से। तो आपने अपने लिए क्या किया, क्या छोड़ कर गए। वो पारसी नस्ल है ना। तो ये फिक्र हमारी यहाँ पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि बचा मुझे और मेरी औलाद, मेरे बेटे को, है ना, मेरी औलाद को, अन्नाबुदल असनाम की हम बंदगी करें, बुतों की बंदगी करने से बचा। रब्बे, ए मेरे रब, इन्नहुन्ना, बेशक वो, अज़ललना, बेशक उन्होंने गुमराह किया, कसीरम, बहुत सौ को, मिनन्नास, इंसानों में से, फमन तबेअनी,
فمن تبعنی، پس جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم۔ پھر دیکھیں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تیرے بندے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے، نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام نے، اب ظاہر سی بات ہے ایک لمبی عمر گزر گئی تھی، 950 سال، آخر جو بد دعا کی ہے، اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو ان کی اولاد جو ہوگی وہ فاسق اور فاجر ہی ہوگی۔ یہ بد دعا کی ہے نوح علیہ السلام نے، ہے نا۔ تو پھر یہاں پر لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں، اسکنتو، بے شک میں آباد کرتا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، غیر ذی زرعین، ایسی وادی میں، غیر ذی زرعین، جو یعنی جہاں پر جو غیر ذی زرع کہتے ہیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہ ہو، زراعت ہے نا، یعنی ایک بے آب و گیا، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہے، کوئی زراعت، کوئی وہ نہیں ہے، اس وادی میں میں اس کو آباد کرتا ہوں، ایسی وادی میں جو غیر ذی زرعین، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، لیقیمو، دیکھیں یہاں پر اے میرے رب میں بار بار کہہ رہی ہوں نا، تو غلط ہو جائے گا، ہے نا، ہمارے رب ہے نا، ہے نا، رب بھی ہوتا، با پر زیر ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ نہ ہوتا، الف نہ لگا ہوتا، تو پھر میرے رب ہوتا، ہے نا۔ اتنا آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں تو لگے گا کچھ فرق ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیمو، تاکہ وہ قائم کریں، الصلاۃ، نماز، فجعل، پس تو بنا دے، افئدتن، من الناس، دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، تہوی الیہم، کہ ان کی طرف مائل ہوں، ورزقہم، کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، انہیں ان کے دلوں کا ہوا سے ہے نا، ان کے دل اس کے مشتاق ہوں، اس کے لیے خواہش ابھرے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، ہے نا۔ تو تہوی الیہم، ان کے دل اس گھر کی طرف مائل ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے، اگر ہمارا دل اس طرف مائل، کون سا مسلمان ہوگا جس کا دل مائل نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا، لیکن بہرحال فرق تو ہوتا ہے، کوئی بہت ہی وہ ہوتا ہے نا، اور کوئی بس ایسا اپنے حالات اور اس کو دیکھ کر اس کو لگتا ہے کہ ہم کہاں پہنچیں گے، تو پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، خواہش کہیں نہ کہیں رہتی ہے، نہیں، اس کے لیے تڑپنا چاہیے، اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم تو، کوئی کہے اگر ہمارے پاس تو بنیادی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو ہم حج کیا کرنے جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر جانے کے لیے، خالہ جان کہتی تھی کہ اللہ کے گھر جانے کے لیے اپنے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے وسائل اور ذرائع نہیں ہے، بلانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ خواہش تو کریں، ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل، پس بنا دے، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل ہوں، ورزقہم، اور انہیں رزق دے، من الثمرات، اور انہیں پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کا گزار ہوں۔ اب دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو انہوں نے کیا ہے، حفیظ میرٹھی نے جو ان کا شعر شاہنامہ اسلام میں لکھا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، انہوں نے جو کہا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت پیاری ہے، یہی وہ دعا جو انہوں نے قرآن کی آیت کو انہوں نے اشعار میں ڈھالا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، جب وہ چھوڑنے گئے تھے اس وقت۔ اب اس منظر کو دیکھیں کہ جب ابراہیم حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر وہاں سے آ رہے تھے، اور کیسی طبیعت رہی ہوگی، بے چین رہے،
بے چین ظاہر سی بات ہے، ایک وہاں پر جو غیر ذی زرع وادی ہے جہاں کوئی ایک چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی، یہ نہیں کہ صرف ایک ویرانیت تھی، وہاں جب پانی جہاں نہیں وہاں کچھ نہیں، جہاں پانی نہیں وہاں کچھ نہیں، تو جب وہ وہاں چھوڑ کر آ رہے تھے تو بے چین رہے ہوں گے، تو جیسا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل پہ تابع ارشاد کرتا ہوں کہ اللہ جو تو نے حکم دیا میں اس پر عمل کر کے، اس پہ اتباع کر کے اب میں کہہ رہا ہوں، عمل پہ تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی وادی میں انہیں تو روزی کا سامان دے، اسی بے برگ سامانی کو تو شان بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی و موعود ہو پیدا، کرے جو خلقت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ اے خدا، یہ بیوی اور بچہ ہے۔ تو انہوں نے پوری تاریخی پس منظر میں اس دعا کو، قرآن کی آیت کو شعر میں ڈھال دیا ہے نا۔ تو اس کی میں کچھ دو لائن تھوڑا بھول بھی رہی ہوں، بہت پیارا، جیسے ایک ایمان کی ہمیں حرارت پیدا ہو جاتی ہے وہ پڑھ کر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ تو انہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، تعلم تو جانتا ہے، وما نخفی ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، بے شک تو جانتا ہے، وما یخفا اور نہیں ہے چھپا، علی اللہ اللہ پر، من شیء کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، اب دیکھیں یہ دعا وہ کون سا وقت تھا اور کتنی لمبی، یہ کہتے ہیں نا جب ہم کہہ رہے ہیں جو کوئی پریشانی ہو تو اسی سے مانگے، اور جب کوئی نعمت ملے تو اسی سے، تو یہ وہ تعلق تھا، ہے نا۔ اب کتنی لمبے یہ کر رہے ہیں اللہ سے راز و نیاز، کہ الحمدللہ۔ اب دیکھیں کہیں یہ وہ لگتا ہے، کہیں یہ اس میں نہ، کیونکہ دل بے چین تھا، فوراً پھر اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، وہب لی جس نے عطا کیا مجھے، علی الکبری بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق مجھے دیا، ہے نا۔ ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء ضرور دعاؤں کو سنتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم تو معاملہ اللہ نے فری میں دے دیا ہے، اتنی اولادیں، کوئی شکر ہے ہی نہیں، اپنی ملکیت سمجھ کے جیسے استعمال کرتے ہیں، وہ دعا مانگتے مانگتے بڑھاپے میں قبول ہوتی ہے، اور پھر کیسے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمت کتنی بڑی قربانی مانگی گئی ہے، پھر بھی کیسا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ تب جا کے خلیل اللہ کا خطاب ملتا ہے، اللہ کا دوست، ہے نا۔ تو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ اس تھوڑی جھلک اگر ہم ہیں کہ جب اسی ماننے والے ہیں اپنے وہی اللہ کا ابراہیم اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھلک بھی تھوڑی سی ہمارے اندر آنی چاہیے، ہے نا، کہ سننا کرنا چاہیے کہ اس مرتبے کیسے پہنچے، کیسا انہوں نے شکر ادا کیا ہے۔ رب اے میرے رب، ربی جعلنی اے میرے رب مجھے بنا، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اے ہمارے رب دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی اے میرے رب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میری اولاد، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ یہ ہم اپنی ہر نماز میں مانگنا چاہیے، ہے نا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعائیں بہت پیاری ہیں، تو رب ہمارے رب، یہ جو ہے اس میں اپنے لیے بھی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی ہے، تمام مومنوں کے لیے ہے
یوں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تیاری نہیں، کچھ دن وہ قائم ہو جائے گا وہ دن. جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مانگے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگے، اور اپنے لیے اور تمام مومنوں کے لیے بھی مانگے، ہے نا. ایک امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم تمام کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو آج کے اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. اللہ سے ہمارا تعلق ہر خوشی میں بھی غم میں بھی. اللہ سے دعا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنائے. اچھا یہ اگلا ہے نا. جائزہ یہاں پر کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہاں یہ جائزہ ہے یہاں پر. ہاں چھٹیاں، یہ ہم کو لگتا ہے نا کہ جو 2 مہینے کے آپ لوگ تو یہ اس وقت دینا چاہیے تھا. ہاں چھٹی، ہاں وہ چھٹیاں جب ہوتی ہیں نا جون اور اس کی گرمیوں کی، ہاں اس میں کیا سیکھا، کتنے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. تو آپ لوگ بھی اپنی چھٹیوں کے دے دیں. اب بہت لمبی تو چھٹیاں ہوئی تھیں جب اس میں ہے نا. چھٹیاں کیسے گزری، لمبی چھٹیاں تو ہوئی تھی نا. اس میں کیا سیکھا، کتنے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا. یہی ایک چیز بتانا تھی نا. ہاں بس یہی جو آپ لوگ لکھ کر لائیے گا کہ جو آپ لوگ چھٹی ملی تھی، کتنی لمبی چھٹی آپ لوگوں کو ملی تھی، ہے نا. تو اس میں آپ لوگوں نے اس چھٹیوں میں کیا کیا کیا. مارچ میں بند ہوئی تھی نا کلاس، بند ہوئی ہے، اور پھر شروع کب ہوئی ہے، جون میں، ہے نا. تو پھر اس کا وہ لائے، اسے سب ایڈ کریں گے نا، دار تفسیر وغیرہ جو بھی ہے نا. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین.